صحیح صحیح حق بات آگے عوام تک پہنچا دینا ہے، یہ پیغمبر کا فریضہ ہے، رسول کا فریضہ ہے، اور رسول کے ماننے والوں کا بھی یہی فریضہ ہے، بس حق پہنچا دینا۔ آگے ان کو منوانے کے لیے خود ان کے چکر میں جو ہے نا وہ ان کے ساتھ ملیں گے تو ان کو لے کے آئیں گے تب یہ جڑیں گے، وغیرہ ٹوٹ جائیں گے۔ جوڑنے کے لیے ہمیں ان کو ساتھ ملانا پڑے گا اور ہمیں کچھ ان کے ساتھ ملنا پڑے گا، یہ باتیں غلط ہیں۔ جب بھی انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے نا، اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے، چاہے جتنے مرضی بڑے گناہ ہوں، اگر انسان صحیح دل سے معافی مانگتا ہے تو اللہ سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو عزت والا گھر، قیاما للناس، لوگوں کے امن کے قائم ہونے کا ذریعہ، والشہر الحرام، اور عزت والے مہینے، والہدیہ، اور جانور نظر کے، والقلائد، اور قلادہ، ذالک لتعلموا، یہ اس وجہ سے ہے تاکہ جان لو، بے شک اللہ تعالیٰ یعلم، جانتا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اعلموا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب، سخت پکڑ والے ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ ما علی الرسول الا البلاغ، نہیں ہے رسول پر مگر واضح پہنچا دینا، واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، جو تم چھپاتے ہو۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خانہ کعبہ کی عظمت کو، شان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، یہاں سے رب العالمین خانہ کعبہ کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے کعبہ کو البیت الحرام، حرمت والا گھر، عزت والا گھر بنا دیا ہے۔ اس کی سارے کے سارے عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، حتیٰ کہ اگر زمانہ جاہلیت میں بھی ایسے ہوتا تھا، اگر باپ کا قاتل بھی حرم، حدود حرم میں داخل ہو جاتا نا، بیت اللہ میں داخل ہو جاتا، اس کو بھی کچھ نہیں کہا کرتے تھے۔ باہر نکلے گا تو کچھ کہیں گے، حرم کی حدود میں کچھ نہیں کہیں گے، اس کی اتنا اس کی عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے۔ اور قیام للناس، لوگوں کے قائم، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، انصاف کو، امن کو قائم رکھنے کا ذریعہ بھی تھا، امن کو قائم رکھنے کا ذریعہ بھی تھا لوگوں کے لیے، یعنی اس کے اندر امن قائم رہتا تھا۔ خانہ کعبہ کے اندر کسی کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، بالکل امن سکون تھا۔ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گیا انسان، یعنی اس کی حدود میں داخل ہو گیا، مسجد حرام کی حدود میں داخل ہو گیا، اس کو کچھ نہیں کہا کرتے تھے، اس کا احترام کرتے، خیر اب یہاں پہ آ گیا، جب یہاں سے جائے گا تو پھر کچھ کہیں گے، اس سے پہلے وہ کچھ نہیں کہا کرتے تھے۔ والشہر الحرام، اور عزت والے مہینے، عزت والے جو مہینے ہیں ان کا بھی احترام ہوتا تھا۔ عزت والے 4 مہینے ہیں جن کے اندر وہ جنگ وغیرہ نہیں کیا کرتے تھے، ان کے اندر اپنا وہ ذریعہ معاش، یعنی کہیں دوسرے ملکوں میں جاتے، دوسرے علاقوں میں جاتے، تجارت کر کے واپس آ جاتے، کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، کیونکہ وہ 4 مہینے چل رہے ہوتے تھے، اور وہ ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور رجب۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ہیں حرمت والے، اس کے اندر جنگ کرنا جائز نہیں ہے، یعنی جہاد میں بھی اس سے منع کیا جاتا تھا، لڑائی سے بھی اس سے منع کیا جاتا تھا، یعنی یہ حرمت والے مہینے شروع سے چلتے آ رہے ہیں ایسے ہی۔ والہدی، اور ہدی وہ جانور جو قربانی کے لیے خانہ کعبہ میں لے جایا جاتا ہے، یعنی انسان حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس کے ساتھ اپنے جانور بھی لے جا رہا ہے وہ قربانی کرنے کے لیے، اس کو ہدی کہا جاتا ہے۔ والقلائد، اور قلادہ، یعنی اس کو جو پٹا ڈالا ہوتا ہے اس کو پٹا قلادہ کہا جاتا ہے عربی میں۔ اب یہاں پہ یعنی حرمت والا مہینے، اور ساتھ آگے فرمایا ہدی۔ اب ہدی جو جانور ہوتا تھا، قربانی والا جانور ہوتا،
اس کے گلے پٹا پڑا ہوتا تھا، ڈاکو وغیرہ بھی کچھ نہیں کہا کرتے تھے اس کو، اس جانور کی وہ عزت کرتے تھے، اس کو ڈاکو وغیرہ بھی اس کو چھینا نہیں کرتے تھے۔ تو یہ عرب کا دستور تھا، وہاں پہ جو جاتا تھا تو اس کے لیے ڈاکو بھی کچھ نہیں کہا کرتے تھے، اس کو امن میں جاتا تھا اور امن میں واپس آتا تھا۔ ذالک لتعلموا، یہ اس وجہ سے ہے تاکہ تم جان لو ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی سارے کے سارے کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کوئی بھی انسان کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے چھپا نہیں سکتا ہے، ہر چیز اللہ کے سامنے ظاہر ہے، کچھ بھی انسان اللہ پاک سے چھپا نہیں سکتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے۔ اعلموا، جب ہر چیز اللہ کے سامنے ہے پھر کان کھول کے سن لو، ان اللہ شدید العقاب، اب جو ان احکامات پہ عمل نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، نافرمانیوں سے باز نہیں آئے گا، ایسے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی کیا ہے؟ بہت سخت ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جو باز آ گیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارا، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، ایسے انسان کے لیے اللہ رب العالمین غفور الرحیم بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے۔ جب بھی انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے نا، اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے، چاہے جتنے مرضی بڑے گناہ ہوں، اگر انسان صحیح دل سے معافی مانگتا ہے تو اللہ سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آگے فرمایا ما علی الرسول الا البلاغ، رسول کے اوپر صرف واضح پہنچا دینا ہے، بس صحیح حق بات آگے عوام تک پہنچا دینا ہے، یہ پیغمبر کا فریضہ ہے، رسول کا فریضہ ہے، اور رسول کے ماننے والوں کا بھی یہی فریضہ ہے، بس حق پہنچا دینا۔ آگے ان کو منوانے کے لیے خود ان کے چکر میں جو ہے نا وہ ان کے ساتھ ملیں گے تو ان کو لے کے آئیں گے تب یہ جڑیں گے، وغیرہ ٹوٹ جائیں گے۔ جوڑنے کے لیے ہمیں ان کو ساتھ ملانا پڑے گا اور ہمیں کچھ ان کے ساتھ ملنا پڑے گا، یہ باتیں غلط ہیں۔ یہ باتیں کیا ہے؟ پیغمبر کے اوپر صرف واضح حق پہنچا دینا ہے، بس یہی فریضہ ہے ان کی امت کا بھی، کہ حق پہنچ گیا ہے، آگے والے کے اوپر حق بالکل واضح ہو گیا ہے، اب وہ مانتا ہے نہیں مانتا اس کا اپنا فعل ہے، مان جائے گا اپنا فائدہ ہے، نہیں مانے گا اس کی اپنی ناکامی ہے۔ لہٰذا واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، جو بھی تم زبان سے ظاہر کرتے ہو اور ما تکتمون، جو تم دل میں چھپاتے ہو، سب کے سب کو اللہ جانتا ہے۔ انسان نے کوئی بات دل میں چھپا رکھی ہے، اب دل میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی اللہ تعالیٰ زبان سے چاہے ظاہر نہیں بھی کر رہا ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ باتوں کو جانتا ہے۔ یعنی اگر 20-25 سال کے بعد یعنی انسان کی جتنی بھی زندگی ہے، آخر میں جو کچھ اس نے سوچنا ہے، جو کچھ اس کے دل میں آنا ہے، سارے کے سارے کو اللہ پہلے ہی جانتا ہے، ہر چیز کو اللہ جانتا ہے۔ تو دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ ایمان بھی یہی ہے، ایمان بھی یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، اس کے عذاب سے ڈرتا رہے اور اس کی رحمت کے اوپر امید رکھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر امید رکھ کے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر کے اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھے اور ساتھ ساتھ زندگی اچھی گزارتا رہے، ساتھ ڈرتا بھی رہے کہ اللہ مجھے پکڑ بھی سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت پہ امید بھی ہو کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ ایسا انسان یہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اللہ پاک سے اللہ